بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ فرض بدنی عبادت ہے اور گناہوں اور برائیوں سے مسلمان کے لیے ڈھال ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جو روزہ کو مکروہ کر کے نہ صرف اس کے ثواب کو ختم کر دیتے ہیں بلکہ انسان کو سخت گناہگار اور عذاب الہی کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1، نماز باجماعت ادا نہ کرنا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ ان تمام قولی و فعلی عبادات کو بجا لائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ ان میں سب سے اہم فرض نماز ہے، جو کلمہ کے بعد اسلام کا سب سے زیادہ تاکیدی رکن ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ روزہ دار ارکان و واجبات اور فرائض کے ساتھ اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھے، کیونکہ باجماعت نماز اس تقوی کا ایک حصہ ہے جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ برخلاف اس کے نماز کو ضائع کرنا تقوی کے منافی اور عذاب الہی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ واجب ہونے کے باوجود بعض روزہ دار باجماعت نماز کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں۔ ذرا سوچیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کی حالت میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو امن و سکون کی حالت میں تو بدرجہ اولا اس کا حکم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد تک لانے کے لیے کوئی میرا مددگار نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اجازت دے دی، لیکن جب وہ جانے لگے تو آپ نے انہیں واپس بلایا اور سوال کیا، کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو اس کا جواب دو، یعنی مسجد میں حاضری دو۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا۔ روزے کے واجبی آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ روزہ دار ایسے تمام قول و فعل سے پرہیز کرے جنہیں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا، چنانچہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ کسی بھی واقعہ کے خلاف خبر دینے کو جھوٹ کہتے ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا ہے، جیسے کسی حرام کام کی علت اور حلال کام کی مذمت کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرنا۔ ارشاد باری تعالی ہے، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، غیبت کرنا۔ روزہ دار کو غیبت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تو اپنے بھائی کا عیب بیان کر رہا ہے، اگر اس میں پایا جا رہا ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کا عیب جو بیان کر رہا ہے وہ اس میں نہیں ہے تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ نمبر 4، چغل خوری۔ روزہ دار کو چاہیے کہ چغل خوری سے پرہیز کرے۔ چغل خوری یہ ہے کہ ایک شخص کی بات سن کر دوسرے شخص تک فساد و اختلاف کی غرض سے پہنچائی جائے۔ چغل خوری گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 5، دھوکہ دہی۔ روزہ دار کو چاہیے کہ خرید و فروخت، پیشہ ورانہ مزدوری اور لین دین وغیرہ جیسے معاملات میں دھوکہ دہی سے بچے اور مشورہ اور نصیحت طلبی کے وقت دھوکہ دہی سے پرہیز کرے، کیونکہ دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ دھوکہ دینے والے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث ان الفاظ میں بھی مروی ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میرے طریقہ پر نہیں ہے۔ نمبر 6، گانا بجانا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرے۔ لہو و لعب کے تمام آلات حرام ہیں، اور اگر اس کے ساتھ سریلی آواز میں گیت اور جذبات کو ابھارنے والے گانے ہوں تو ان کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ محترم ناظرین کرام، روزہ ایک ایسی بدنی عبادت ہے جس کی برکت سے انسان اپنے آپ کو ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو روزہ رکھنے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں کہ اس نے حلال چیزوں کو تو ترک کر دیا، لیکن جو کام جھوٹ، غیبت، چغلی، نماز قضا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، بد نگاہی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا وغیرہ حرام تھے، ان سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مذکورہ اعمال سے اجتناب نہیں کر سکتا تو روزہ ہی نہ رکھے، بلکہ مکمل اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ کر ان تمام اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔